غضب غصے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ غضبان منصرف ہے، کیونکہ اس میں الف نون زائدتان تو ہے، لیکن یہ ہے کہ الف نون زائدتان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کے مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، اور غضبان کے مؤنث غضبانتن آتی ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ لیکن قرآن میں یہ 2 مرتبہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، 2 مرتبہ یہ آیت قرآن میں آئی ہے جس میں غضبان کو غیر منصرف بنایا ہے۔ تو اس میں پھر علماء نے مختلف تعویلات کی ہے، جس میں ایک تعویل علامہ شمس الدین قرطبی نے اپنی تفسیر میں کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غضبان میں جو الف نون ہے، یہ ایک علت تو موجود ہے، یعنی عدم صرف کا ایک سبب تو موجود ہے، دوسرا سبب نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبب جو ہے بعض مرتبہ 2 سببوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر یہ اشکال ہوگا کہ اس کے مؤنث جو غضبانتن کے وزن پر آتی ہے، تو بعض علماء کے ہاں یہ شرط نہیں ہے غضبانتن والی، تو ان کے ہاں تو اعتراض نہیں ہوگا۔ جن کے ہاں شرط ہے تو پھر ان کو تعویل کرنی پڑے گی، اور اپنے قاعدے کو یہاں پر جو ہے چھوڑنا پڑے گا، اس کو شاذ قرار دینا پڑے گا۔ لیکن قرآن میں جو لفظ آ جائے، جو ترکیب آ جائے، اس کو شاذ قرار دینا بھی مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے کیونکہ قرآن ہمارے قواعد کا پابند نہیں ہے، تو بہرحال عام طور پر اس لفظ کو تو منصرف قرار دیا جاتا ہے، لیکن قرآن میں یہ غیر منصرف استعمال ہوا ہے۔